جلال کا ذکر کثرت سے کریں ان دنوں میں۔ حدیث کہتی ہے ہر تنگی اور مصیبت سے بچاؤ ذکر سے ہوتا ہے۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، زبان سے ذکر نکل آئے، کلمات بول دے، ان الرجل لیہم بالذکر لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدعو۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، اگر ذکر کی اسے توفیق مل جائے تو اللہ اسے گناہ سے بچا دے۔ جنتی کوئی حسرت نہیں کریں گے، لن يتحسر احد الجنہ الا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله فيها۔ جنتی ایک چیز پہ حسرت ضرور کریں گے، اس گھڑی پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر کے گزر گئی، کہیں گے کاش ذکر کر لیتے آج اور درجے بلند مل جاتے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے اس لفظ کو۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سارے گناہ معاف۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل جائے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 99 بلائیں دور ہو جائیں گی۔ حسبی اللہ پڑھ لیں، آگ اگر ابراہیم کی بجھ سکتی ہے یہ پڑھنے سے تو معاشرے میں حسد اور بغض کی آگ بھی اللہ تمہاری بجھا دے گا۔ اللہ اللہ عبدی لا اشرک بک شیئا، یہ پڑھ لیں، دنیا جہان کا غم، فکر، خوف، قلق، اضطراب ختم ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجیں، تم ایک مرتبہ بھیجو گے اللہ 70 مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے۔ ان خوبصورت ایام میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے کہ جو ہی چاند نظر آئے، چاند کو دیکھ کے دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، برکت والا یہ چاند ہو، ایمان کی اور سلامتی اور اسلام کی بلندی کا یہ چاند۔ جامع ترمذی کی روایت اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرے، تجھے پسند آئے۔ بلال الجنہ کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں غیر ضال ولا مضل۔ اے اللہ اس مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کرے نہ کوئی ہم بھی گمراہ کرے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہی چاند نظر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاند کو دیکھ کے دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ اکثر فیہن من التحلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمدللہ من التحلیل۔ اور تیسرا کام، جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے، نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ ابن حبان کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فی 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کا روزہ رکھے، یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا خصوصاً 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر۔ تو ان خوبصورت ایام میں 5واں کام جو کرنے والا ہے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155 اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کی، 7 دن میں کر لے، 10 دن میں کر لے، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ کو سورۃ الفاتحہ سے لے کے آل عمران مکمل کر لے، 2 ذی الحجہ کو سورۃ النساء سے شروع کر کے سورۃ مائدہ مکمل کر لے، 3 ذی الحجہ کو سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لے، 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کے سورۃ اسراء تک مکمل کر لے، 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ النور تک پڑھ لے، 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے شروع کرے سورۃ فاطر مکمل کر لے، 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے شروع کرے سورۃ حدید کو مکمل کر لے، 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل کر لے، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ ہے، کثرت سے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے۔ 10 ذی الحجہ کو ویسی قربانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا دن۔
ایک چھٹا کام بھی کرنے والا ہے، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے۔ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں، حلاوت محسوس کریں۔ آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کرے۔ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیں، میں قیامت اس کا سفارشی بن جاؤں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ کو پڑھ لے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیے۔ ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھیے۔ یہ تو ایام ایسے مبارک ہیں، کم از کم ان ایام میں تو یہ ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکھتے، ظہر کے بعد 4 رکھتے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام قرار دے دے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اثر سے پہلے 4 رکھتے پڑھ لے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا، اور اگر پابندی سے پڑھے جنت میں گھر بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ایام میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کبھی بھی دعا کو ہلکا نہ سمجھے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کا کبھی فکر نہیں ہوا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہیں دعا کی توفیق نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہے جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا۔ دعا تو تقدیر بدل دیتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح الجامع کی روایت، دعا تو ہر جہت میں نفع دیتی ہے۔ آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی ہیں، بندہ دعا کرتا ہے، یہ بلائیں اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتے ہیں، ان بلاؤں کو اللہ ذوالجلال زمین پر اترنے ہی نہیں دیتے۔ اس دعا کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پیارا عمل یہ ہے کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے، کسی کی مصیبت دور کر دے، کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کی بھوک کو ختم کر دے۔ اتنی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام میں دیکھیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کی افطاری کا سحری کا بندہ، دیکھیے جو مقروض ہے نمازی ہے لوگ ان کے قرض ادا کیے، بیمار ہے ان کا علاج کروا دی، کسی مصیبت میں ہے ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایفرٹس لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دنیا میں کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے رحیق المختوم سے پانی پلائیں، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ ذوالجلال اسے جنت کے خوشے کھلائیں گے، جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اسے جنتی لباس پہنائے۔ ایک نیا کام کرنے والا ہے کہ کثرت سے صدقہ کیجیے۔ صدقہ تو انسان کے سچے مومن ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے، حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے، یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2 فرشتے ہر روز دعا کرتے ہیں، خرچ کرنے والے کے مال کی بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں فرشتے۔ صدقہ کرنے سے انسان کی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کیا کرو، معاشرتی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کرو، فتنوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے پانی آگ پہ ڈالے تو آگ، صدقہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ برکت کا باعث۔ چارپائی پہ بھی موت آتی ہے اور بری موت بھی لوگوں کو آتی ہے، اللہ سب کو اچھی موت عطا فرمائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے تو صدقہ بچاتا ہے، انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا یہ صدقہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا قبر سے نکلے گا تو دھوپ میں نہیں، سورج کی تپش نہیں، صدقہ اس کے لیے صاحبان، امبریلا اور چھتری بن جائے گا، عرش کا سایہ ایسے نصیب ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے صدقہ کرنے آدھی کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے جہنم سے آزاد۔ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے؟ الحمدللہ۔ آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان اللہ وبحمده 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات
وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153. نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ. اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہو. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا. وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جائے. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کی مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذو جلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی، پھر اللہ ذو جلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا دیں. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ 4. آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. ثم ذهب
اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے. ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں. فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما.